السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ غور کیا جب زندگی کے فلسفوں پر بات مٹی سے شروع ہو کر مٹی میں جا ملی۔ ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں تھا، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والوں کو ایسا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ پھر سے ابلیس بن جاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کا دل ٹوٹنے اور آپ کی روح کو تباہ ہوتے دیکھا، آپ کو روتے دیکھا، آپ کے آنسو دیکھے اور آپ کے دل کے 1000 ٹکڑے ہوتے دیکھے۔ اللہ ہر چھوٹی چیز کو جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے آپ زندگی میں کن مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ صبر کریں، وہ آپ کی مدد جلد کرے گا۔ جنگلی درندوں سے اب کوئی ڈر نہیں، مگر اب اشرف المخلوقات کا اعتبار نہیں۔ یاد رکھیں، مقصد اور پاک مقام میں داخل ہونے کا راستہ آپ کے اندر ہے۔ جس معاشرے میں بے حسی عام ہو جائے، وہاں کسی دوسرے عذاب کی ضرورت نہیں رہتی۔ خوبصورتی دیکھنے سے آنکھ خوش ہوتی ہے، لیکن نیک دل انسان دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ حسد دراصل اعلان ہے اس بات کا کہ میں پروردگار کی تقسیم پر راضی نہیں۔ اگر ثابت قدم ہوں تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت کو مت دیکھو کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، صحیح راستہ اپناؤ، چاہے اس راستے پہ آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کسی بندے کو عزت عطا فرماتا ہے تو اسے اپنی عبادت میں مشغول فرما دیتا ہے۔ اگر تم کسی کا ایمان دیکھنا چاہتے ہو تو یہ مت دیکھنا کہ وہ کتنی عبادت کرتا ہے، بلکہ یہ دیکھنا کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ یا اللہ، مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ میں تیری مخلوق کا محتاج نہ رہوں، آمین۔ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے، وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ جو کن فیکن کا مالک ہے، ایک وہی یہ مصیبت ٹال سکتا ہے۔ 4 دن سگریٹ پی کے کہتے ہیں عادت ہو گئی، موبائل استعمال کر کے کہتے ہیں عادت ہو گئی، لیکن کاش رمضان کا پورا مہینہ نماز پڑھ کر بھی کوئی کہے ہمیں نماز کی عادت ہو گئی ہے۔ اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو اور نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ غم وہ نہیں ہوتا جو آنسوؤں کا سبب ہو، غم تو وہ ہوتا ہے جو اندر ہی اندر سے انسان کو کھا جائے اور دوسرے کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ ہر انسان کے اپنے پوشیدہ دکھ ہوتے ہیں جو دنیا نہیں جانتی ہے، اور اکثر اوقات ہم کسی انسان کو بے جس کہتے ہیں جبکہ وہ صرف غمگین ہوتا ہے۔ دنیا کی اعلیٰ ترین مصروفیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجنا ہے۔ خوشیاں پرائی ہوتی ہیں، سب میں بانٹ دی جاتی ہیں، درد صرف اپنے ہوتے ہیں جو دل میں رکھنے پڑتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، زیادہ رحم کرے آپ پر، مجھ پر، ہمارے پیاروں پر، ہم سب کے حالوں پر، ہماری زندگیوں پر، آمین۔ تم کس دنیا پر فخر کرتے ہو جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک ہے اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک ہے؟ مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ اے میرے دل کے پرندے، اس عشق کی فضا میں بے خبر ہو کر پرواز مت کرنا۔ محبت کے صحرا تک پہنچنے کا یہ راستہ شکاریوں سے بھرا ہوا ہے۔ تم تخت و تاج کے مالک ہو یا خزانے کے،
اے ناداں انسان، یہ تیری آخری حقیقت ہے۔ مرتبہ چاہتی ہو تو خدمت کرو، عزت چاہتی ہو تو خاموش رہو۔ مسلمانوں کی نہ رکنے والی زوال کی وجہ یہ ہی ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کے بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ کسی کو دیا گیا دھکا گھوم پھر کے آئے گا آپ کی ہی طرف۔ یہ یقین ہمیں خود کو بہرحال دلانا ہوگا، ہم ہیں مسافر، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ جس بستی میں ہم بستے ہیں، روٹی مہنگی غم سستے ہیں۔ بھی ہم ایسے تھے جیسے آج تم ہو، اور کل تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے آج ہم ہیں۔ تم زیادہ ترجیح ان لوگوں کو دیا کرو جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہوں۔ علم کے ساتھ عمل اور دولت کے ساتھ شرافت نہ ہو تو دونوں بیکار ہے۔ دنیا میں دو چیز کبھی نہیں بکتی، ایک دوستی اور دوسرا پیار، اگر سچا ہو تو۔ عورت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے دو چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے، اول جہالت، دوم شہوت۔ یہ سوچ کر مت جیو کہ مر جانا ہے، بلکہ یہ سوچ کر جیو کہ مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ ہونا ہے۔ تمہاری ترجیحات یکسر بدل جائے گی، ایسے کام کر کے جائیں کہ اللہ کے بندے آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے دعائیں کریں، آپ مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں اور دعاؤں میں رہیں۔ جس مصیبت پر صبر کر لیا جائے وہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر اسی مصیبت پر اللہ کی رضا سمجھ کر شکر کر لیا جائے تو وہ مصیبت بہت جلد خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بات صرف اللہ پر توکل کی ہے۔ بچہ چاہے جتنی آہستہ آواز سے روئے، فوراً وہ آواز سوتی ہوئی ماں کو جگا دیتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رب جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اور جو اپنے بندوں سے ماں سے 70 زیادہ گنا محبت کرتا ہے، اپنے بندے کی آہ پر اس کی فریاد نہ سنے، اپنے بندے کی حاجت پوری نہ کر سکے؟ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے والے بنو، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ پیسہ رزق کا سب سے ادنیٰ درجہ ہے، تندرستی رزق کا سب سے بڑا درجہ ہے، اولاد کی نیکی بہترین رزق ہے، اور خدا کی رضا کامل رزق ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ آپ دفتر میں داخل ہوتے وقت گیٹ پر کھڑے چوکیدار کو بھی اسی طرح سلام کریں جس طرح دفتر کے اندر پہنچ کر اپنے باس کو کرتے ہیں۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گڑھیں اپنے آپ کھل جاتی ہے۔ چمن کی بات کرو، کلی کی بات کرو، خدا کے بعد خدا کے ولی کی بات کرو، ادھر ادھر کی فسانی مجھے پسند نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرو یا علی کی بات کرو۔ بے بسی کا شعور آنے دو، رہنما بھی اسی سے نکلیں گے۔ علم جگہ، کپڑوں اور بہترین عمارت کا محتاج نہیں ہوتا۔ دنیا نصیب پر چھوڑی گئی تھی اور آخرت محنت پر۔ لوگوں نے دنیا محنت سے جوڑ لی اور آخرت نصیب پر چھوڑ دی۔